السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ 14واں سبق، ایپیسوڈ نمبر 14، 14واں سبق ہے۔ اور آج کے ہمارے اس سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 3562 سے 3574، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل کرم سے ہم اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قبل وضاحت عبارات و الفاظ کی وضاحت بھی قدرے کریں گے، اور اللہ کی توفیق سے مناسب محسوس کیا تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے براہ راست کتاب سے احادیث کی نصوص کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ کتاب الحدود یعنی باب الحدود، حدود کے بارے میں جو چیپٹر ہے اس سلسلے میں ہمارے پاس آج کون سی حدیث ہے۔ تو یہ حدیث قدر طویل ہے ہمارے پاس۔ یہ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں حدیث ہے۔ آگے بھی انہی سے متعلقہ احادیث کچھ آ رہی ہیں، اور پہلے بھی بعض احادیث کا ذکر ہو چکا ہے۔ کہ اللہ کے بڑے پیارے جلیل القدر صحابی تھے، جنہوں نے بڑی سچی اور سچی توبہ کی اور اللہ نے ان کو اجر سے نوازا۔ 3562 حدیث ہے۔ وان بریدہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاء معاذ بن مالک، معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ فقال تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طہرنی مجھے پاک کیجئے۔ وقال تو آپ نے فرمایا، ویحک افسوس ہو تجھ پر، ارجع واپس چلے جاؤ، واستغفر اللہ اللہ سے معافی طلب کرو، وتوب الیہ اور اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ قال تو بریدہ جو راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں فراجع غیر بعید، کہ وہ تھوڑی دیر انہوں نے انتظار کیا، رکے، ثم جا تو تھوڑی دیر بعد پھر وہ آ گئے معاذ بن مالک۔ فقال کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طہرنی مجھے پاک کیجئے۔ فقال تو آپ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح آگے سے جواب فرمایا جیسے پہلے فرمایا تھا، ویحک ارجع واستغفر اللہ وتوب الیہ، حتی اذا کانت الرابعۃ، یہاں تک کہ جب چوتھی بار وہ آئے پھر پلٹ کر اور انہوں نے اعتراف کیا، تو قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیما اطہرک، اے معاذ اس بارے میں میں تجھے پاک کروں، اس معاملے میں۔ قال کہنے لگے، من الزنا، زنا سے۔ قال آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جنون، اسے جنون تو لاحق نہیں ہوا، یہ دیوانہ تو نہیں ہو گیا، باطل العقل تو نہیں ہے۔ اخبرا تو آپ کو خبر دی گئی، انہ لیس بمجنون، نہیں
اے اللہ کے رسول یہ مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، بلکہ صحیح ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اشارب خمرن، کیا اس نے شراب تو نہیں پی؟ کیونکہ شراب پینے سے آدمی فاطر العقل ہو جاتا ہے۔ فقام رجل، تو اس پر ایک صحابی اٹھے، آدمی، فستن کہا ہو، تو انہوں نے اس کے قریب اپنا منہ لے جا کر سونگا، کہیں اس سے کوئی شراب کی بدبو وغیرہ سمیل تو نہیں آ رہی۔ فستن کہا ہو یعنی ان کے منہ کے پاس لے جا کر اپنا چہرہ تو سونگنے کی کوشش کی۔ علم یجد من ہو ریح خمرن، تو انہوں نے اس سے کوئی شراب وغیرہ کی سمیل یا بو نہیں پائی۔ فقالا، پھر آپ نے پوچھا آذنیتا، کیا تو نے واقعی زنا کیا ہے؟ قالا، تو کہنے لگے نعم، ہاں۔ فامر بہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بابت حکم ارشاد فرمایا، فروجما، تو انہیں رجم کر دیا گیا۔ فلابثوا یومین و ثلاثۃ، اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین 2 یا 3 دن تک ٹھہرے رہے، خاموشی رہی اس بارے میں جو کہ واقعہ ہوا۔ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا استغفروا لماعز بن مالک، استغفار کرو ماعز بن مالک کے لیے، لقد تاب توبۃ لو قسمت، البتہ تحقیق انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ تقسیم کر دی جائے بین امتن، ایک پوری جماعت کے درمیان، واسعتہم، تو ان کے لیے بھی وہ کافی ہو، ایک پوری جماعت گناہ گار جو ہے ان پر وہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو ان کو بھی وہ معافی مل جائے، ان کے بھی گناہ معاف ہو جائیں۔ ثم جاءتہ امرأۃ من غامد من الازد، اس کے بعد ایک اور خاتون آئی، عورت، غامد من الازد، ازد کی شاخ، غامدیہ غامد قبیلے جو کہ ازد کی شاخ تھی اس سے تعلق تھا اس کا۔ وقالت، کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، احرنی، مجھے بھی پاک کیجیے۔ فقال، آپ نے فرمایا ویحک، کہ مجھ پر افسوس ہو، ارجعی فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، واپس چلی جاؤ اور اللہ سے معافی طلب کرو، استغفار کرو اور اللہ کی بارگاہ میں سچی سچی توبہ کرو۔ وہی الفاظ جو کہ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمائے تھے۔ تو جب گویا کہ ان پر حد لگ گئی تو انہیں بھی اللہ کا خوف آیا، تو یہ بھی حاضر ہو گئیں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ فقالت، تو کہنے لگی اريد ان ترددنی اما رددت ماعز بن مالک، آپ چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجھے بھی لوٹا دیں واپس، جس طرح کہ آپ نے ماعز بن مالک کو واپس کر دیا یا لوٹایا۔ انہا حبلا، میں تو اس حد تک معاملہ ہے میرا کہ میں تو پریگننٹ، یعنی میں تو حاملہ ہوں۔ انہا حبلا من الزنا، اس زنا کے عمل سے میں تو حاملہ ہو چکی ہوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت، تو نے یہ کام کیا ہے، تم حاملہ ہو چکی ہو؟ قالت، کہنے لگی نعم، ہاں۔ قال لہا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ حکم ارشاد فرمایا حتی تضعی ما فی بطنک، اچھا، تو یہاں تک کہ یہ جو ہیں غامدیہ خاتون اس وقت تک حد نہ لگائی جائے جب تک کہ تضعی، کہ تو جنم دے دے، ما فی بطنک، کے جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے، جب تک تم جنم نہیں دے لو گی اس وقت تک تم پر حد نہیں لگے گی۔ اعلیٰ راوی کہتے ہیں فَقَفَلَهَا رَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، تو اس بات پر ایک انصاری اٹھے، انصار میں سے ایک آدمی صاحب اٹھے اور انہوں نے اس کی کفارت کا ذمہ لیا، اس کی ذمہ داری لی، حتیٰ یہاں تک کہ وضعت، اس خاتون نے وہ بچہ جنم دے لیا۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے صاحب جنہوں نے کفالت کی تھی، اس خاتون کی کفالت اپنے ذمہ لی تھی، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وقال، تو کہنے لگے
وضاعت الغامدیۃ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق غامدیہ خاتون نے بچہ جنم دے لیا ہے۔ فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اچھا اگر یہ بات ہے تو اذا لا نرجمھا، اب تو ہم نہیں اس کو رجم کر سکتے یا کریں گے۔ وندع ولدھا صغیرا لیس لہ من یرضعہ، کہ ہم اس کے چھوٹے بچے کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں جس کے لیے کوئی دودھ تک پلانے والی نہ ہو، ہم پھر اس وقت تک اس کو رجم نہیں کریں گے جب تک کہ وہ بچہ دودھ پیتا ہے۔ لیس لہ من یرضعہ، کہ نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی بھی جو اس کو دودھ پلائے۔ ٹھیک ہے جی۔ مقام رجل من الانصار، اس پر بھی انصار میں سے ایک صاحب اٹھے، قال تو کہنے لگے، الیہ رضاعہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کی رضاعت یا دودھ پلانے کا جو ذمہ داری یا خرچ اخراجات ہیں وہ میرے ذمہ۔ فقال الیہ، میں ذمہ لیتا ہوں، رضا میرے ذمہ آئیں گے اس کے، اے اللہ کے نبی، اس کی رضاعت کے اخراجات وغیرہ یا دودھ پلانا۔ قال فرجمھا، تو ابھی کہتے ہیں کہ تو اس بات اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کر دیا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں عزیز طلبہ یہ بھی الفاظ ہیں، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، انہ قال لہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غامدی عورت سے یہ فرمایا، اذهبی، جاؤ، حتی تالدی، یہاں تک کہ تم اس بچے کو جنم دے لو۔ الفاظ مختلف ہیں، معنی وہی ہے۔ لما والدت، تو پھر جب اس نے اس کو جنم دیا، قال اذهبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، اس غامدیہ خاتون سے کہا جاؤ، فارضعیہ، اس کو دودھ پلاؤ، حتی تفطمیہ، یہاں تک کہ تم اس کا دودھ چھڑا لو، یعنی وہ دودھ جو ہے اپنی مدت تک پورا اپنا پینے کی مدت پوری ہو جائے، حتی تفطمیہ، کہ تم اس کا دودھ چھڑا لو۔ لما فطمت ہو، پھر جب اس نے اس کو دودھ پلایا اور پھر اس کو مکمل اس کا دودھ چھڑا لیا، فطمت ہو اتت ہو بالصبی، وہ فوراً غامدیہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں بچے کو لے کر، فی یدیہ کسرۃ خبز، اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے تھا، قال تو کہنے لگیں، ھذا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ رہا بچہ، قد فطمتہ، تو میں نے اس کو پورا دودھ پلا لیا، پوری مدت کی اور چھڑا لیا، وقد اکل الطعام، تحقیق اب وہ دودھ کے علاوہ اور چیزیں کھانے لگ گیا ہے۔ دفع صبی علی رجل من المسلمین، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو مسلمانوں میں سے کسی ایک آدمی کے سپرد کر دیا۔ ثم امر بہا، حکم دیا اس غامدیہ خاتون صحابیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، فغفر لہا الی صدرہا، تو اس کے لیے گڑھا کھودا گیا اس کے سینے تک۔ وامر الناس، اور لوگوں کو حکم دیا اپنے، فرجموها، ان لوگوں نے اس کو رجم کر دیا۔ اب عادل لگ رہی ہے اس صحابیہ غامدیہ عورت پر، یقبل خالد بن الولید بحجر، اسی سنا میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر اٹھا کے لائے، یقبل خالد بن الولید بحجر، اور ہمارا سہا، انہوں نے اس خاتون کے سر کا نشانہ، یعنی سر پہ مارا وہ پتھر، ایک ہی پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارا۔ تنضح الدم علی وجہ خالد، اس پر جو اس خاتون کے سر کے خون کے چینٹے تھے وہ پڑے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر۔ تنضح الدم علی وجہ خالد، فصبہ، اس پر انہوں نے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے برا بلا کہا، فصبہ، یعنی کراہت کا اظہار کیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہلا یا خالد، رک جاؤ یا خالد، ٹھہرو، ووالذی، اللہ کی قسم، نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، لقد تاب توبۃ، البتہ تحقیق
اس خاتون نے توبہ کی ہے ایسی توبہ، لو تابہ صاحب مقسن، اگر چنگی وصول کرنے والا بھی توبہ کرے، لغفر له، تو اس کو بھی معاف کر دیا جائے۔ صاحب مقص جو ہے یہ وہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا، جسے ہم کہتے ہیں جگہ لینا، ایک تو ہوتا ہے اپنا گورنمنٹ کی باقاعدہ ریاست یا مملکت کی طرف سے قانونی طور پر ٹیکس وصول کرنا سڑکوں کا یا راستوں کا یا سامان لانے لے جانے کا، اور ایک ہے کہ بغیر قانون کے لوگ باز جو ہے نا وہ اپنا جگہ وصول کرتے ہیں، ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہے 3563، وانا بھی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اذا زنت امت احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کی لونڈی زنا کر لے تو فتبین زناہا، تو اس کی یہ بدکاری کا عمل جو ہے وہ واضح ہو جائے، بالکل ظاہر ہو جائے، فلیجلدھا، تو اسے چاہیے کہ میں بعد میں فلیجلدھا، تو اسے چاہیے کہ وہ یجلدھا الحد، تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر حد قائم کرے، ولا یثرب علیہا، اور حد قائم کرنے کے بعد پھر اس کو آر نہ دلائے، اس کو ملامت نہ کرے، ثم ان زنت، پھر اگر وہ دوبارہ زنا کا ارتکاب کرے، فلیجلدھا الحد، اس پر پھر حد جاری کرے، ولا یثرب، اور اس پر آر نہ دلائے، شرمندہ نہ کرے، ثم ان زنت الثالثہ، پھر اگر وہ زنا کرے تیسری بار، تبین زناہا، اور اس کا زنا جو ہے اس کا عمل واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، فلیبیعہا، تو اس کو چاہیے کہ اس کو فروخت کر دے، ولو بحبل من شعر، خواہ وہ بالوں کی ایک رسی کے عوض ہی کیوں نہ اس کو بیچنی پڑے۔ اس وقت یہ جب کہ غلامی کا دور تھا اور زر خرید غلام ہوتے تھے، تو لونڈیاں جو تھیں وہ اس کے بارے میں یہ حکم ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ لونڈی جو ہے اس کے بارے میں جو 100 کوڑے نہیں بلکہ ہاف جو حد ہے وہ آدھی لگائی جائے گی اس کو، 50 کوڑے، پوری نہیں لگائی جائے گی۔ اس میں حدیث میں متفق علیہ ہے کہ اگر پہلی بار دوسری بار وہ کرے تو تیسری بار حد لگا کر اس کو چھوڑ دے، اگر نہیں تو تیسری بار کرے تو پھر اس کو ویسے ہی فروخت کر دے، اپنے پاس اس کو نہ رکھے۔ اچھا جی، یہ ولا یثرب کے الفاظ، یثرب معنی ہے اور وہ اس کو آر نہ دلائے۔ عرب کے ہاں لونڈیوں کو ان برے افعال یا بدکاری وغیرہ پر محض ڈانٹ ڈپٹ پر ٹال دیا کرتے تھے، اور ان کے ہاں کوئی یہ بڑا عیب بھی نہ تھا، اسی لیے حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق انہیں حد لگایا کرو، یعنی 50 کوڑے جو ہیں ان پر لگایا کرو حد۔ اور ویسے بھی لونڈی غلام کو آزاد کی نسبت شرم کم ہی ہوتی ہے، اس لیے وہ یہ زیادہ آزادانہ کام کرتے ہیں۔ تو آج بھی یہ صورتحال ہے، جو گھروں کے اندر یہ اپنا آج کل بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں عمرا یا حاکم وغیرہ، یا اسی طرح مالدار لوگ جو بہت زیادہ گھروں میں رکھتے ہیں اپنا نوکر اور پھر اس طرح ملازم، ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان میں ملازم بھی ہوتے ہیں، یہ گندگی جو ہے بہت زیادہ دیکھی گئی ہے والیاذ باللہ۔ لیکن یہاں تو پوری حد لگے گی نا، یہ جو وہ غلام نہیں ہے جو کہ اس وقت تھے، وہ تو زر خرید غلام، ان کے الگ احکامات تھے، وہ غلامی کا دور اب ختم ہو گیا ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ انشاءاللہ الگ آپ پڑھیں گے بھی، اور آپ نے پڑھ بھی لی ہو شاید، یا شاید آگے آئے گا حدیث میں الفاظ۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3564، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اقیموا علی ارقائکم، کہ قائم کیا کرو، نافذ کیا کرو اپنے غلاموں پر، کیا یعنی حدود، اللہ کی حدود جو ہے وہ لگایا کرو، نافذ کیا کرو، قائم کیا کرو،
ہاں جی، اقیم ولا ارکائکم الحد من احسن منہم، جو ان میں سے شادی شدہ ہو، ومن لم یحسن، اور جو غیر شادی شدہ ہو، شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، تو ان کو حد ایک ہی لگے گی، 50 آدھی۔ ان آمتن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ایک لونڈی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں، زنت، اس نے زنا کر لیا، فامرانی، تو مجھے حکم دیا، کون کہہ رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مجھے حکم دیا ان اجلدہ، کہ میں اس کو کوڑے ماروں، فاذا یہ حدیث واحد بنفاس، جبکہ وہ تھی یعنی نفاس کے فوراً بعد، یعنی قریب تھی، نفاس کی حالت میں تھی، ٹھیک ہے جی، نفاس کے یعنی شروع کے وقت میں، یعنی شروع کے ٹائم یا دنوں میں تھی وہ، فیضا یا حدیث واحد بنفاسن۔ تو نفاس کا خون آپ جانتے ہیں، جو کہ بچے کی ولادت کے وقت عورت کو خون آتا ہے، تو نفاس کہتے ہیں۔ اس میں خاتون کی حالت جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی ایک غیر طبیعی سی ہوتی ہے، اور کمزور بھی ہوتی ہے، اور بڑی طبیعت عورت کی جو ہے وہ محسوس کرتی ہے، بڑی ویکنیس، اور نارمل نہیں ہوتی بالکل۔ فیضا یا حدیث واحد بنفاسن، اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ اس وقت اس پر روزہ اور نماز وغیرہ نہیں ہے۔ تو نفاس کی ابتدائی ایام میں تھی وہ، فخشی تو میں ڈرا ان انا جلت، اگر میں نے اس کو اس حالت میں کوڑے مارے، یعنی حد جاری کی، انک تولا، تو میں اس کو قتل کر دوں گا، کہیں قتل نہ کر دوں، اس کو مار نہ دوں۔ ذکر تو ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی، وقال، تو آپ نے فرمایا، سنتا، تو نے اچھا سوچا ہے، یعنی اس کو آپ مہلت دے دو تاکہ وہ اس زچگی کے نفاس کے جو وقت سے وہ نکل آئے، اور طبیعت اس کی بہل جائے، تو پھر اس پر حد قائم کرنا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، وفی روایت ابی داود تھا، اور امام ابو داود کی رحمہ اللہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، کالا، آپ نے یہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، دا ہاتھ، اس کو چھوڑ دیجئے، حتی ینقطع دمہا، یہاں تک کہ اس کا خون جو ہے وہ ختم ہو جائے، رک جائے، نفاس کا خون۔ ثم اقیم علیہ الحد، تو پھر اس پر بعد میں حد جو ہے وہ قائم کرنا، حد لگانا۔ واقیم الحدود، تو آپ نے یہ بھی ساتھ ساتھ فرمائی، واقیم الحدود، اور تم حدیں نافذ یا جاری کیا کرو، علی ما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں پر، یعنی زر خرید غلام ہیں ان پر حدود قائم کیا کرو یا لگایا کرو، اگر وہ اس حد تک پہنچ جائیں تو۔ 3564 حدیث، علی ارکائکم، یہ اپنے غلاموں پر، اس کا مطلب ہے اپنے زر خرید غلاموں پر۔ زر خرید غلام اگر حرام کاری کریں، تو میں پھر اس کو اپنا رپیٹ کر کے یہ دیتا ہوں، تو ان کو 50 کوڑے ہی مارے جائیں گے، اسی طرح ان کو بقیہ گناہوں کی بھی شریعت کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، بقیہ بھی جو گناہ ہیں ان میں بھی ان کو سزا ملے گی، اور یہ زنا کی سزا بھی ان کو دی جائے گی۔ حد لگانے کے وقت اگر مرد و زن بیمار ہیں، مرد ہو یا عورت، تو غلاموں کے بارے میں ذکر ہوا نا، کنیز کے بارے میں، اگر کوئی اور آزاد بھی ہو اور اگر وہ بیمار ہو، تو مرد یا عورت تو تندرستی تک انتظار کرنا چاہیے، اس حدیث سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آگے ہے جی 3565 حدیث، فصل الثانی، جو کہ دوسری فصل میں آ رہی ہے، الفصل الثانی کتاب الحدود یا باب الحدود کے بارے میں دوسری فصل ہے۔ 3565 حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، کہتے ہیں، جا معاذ بن مالک الاسلمی، یہ وہی صحابی ہیں جن کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے، معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسلمی تھے، اسلمی قبیلے کی طرف نسبت ہے، بنو اسلم۔ تو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، الی رسول اللہ، فقال، تو کہنے لگے، انہ قد زنا، بے شک تحقیق انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے،
فأعرض ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ ثم جاء من شقی الاخر، پھر وہ آ گئے دوسری طرف سے، وہ آ گئے ثم جاء من شقہ الاخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جانب سے آ گئے، فقال، تو کہنے لگے انہ قد زنا، بے شک انہوں نے تحقیق زنا کیا ہے، فأعرض عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ ثم جاء من شقی الاخر، ترجمہ آتا ہے، آگے چلتے ہیں۔ فقال یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول، انہ قد زنا وامر بی فی الرابع، تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں چوتھی بار حکم دیا یہ کہ ان کو رجم کیا جائے۔ فاخرج الی الحرہ، تو انہیں نکالا گیا، بگایا گیا حرہ کی جانب۔ حرہ پہلے بھی آیا ہے، جگہ مقام ہے مدینہ کے آؤٹسکرٹس آف دا مدینہ کے اطراف میں جگہ ہے، دو پہاڑوں کے درمیان پتھریلی جگہ، قدرے سیاہ رنگ کے پہاڑ ہیں، تو وہاں انہیں نکالا گیا، فروجما، تو وہاں رجم کیا گیا، بالحجارت، پتھروں کے ساتھ انہیں۔ فلما وجد مس الحجارت، تو پھر جب انہوں نے جو پتھروں کی شدت محسوس کی، فرہ یشتد، تو وہ تیزی سے بھاگنے لگے، فرہ یشتد، بھاگے وہ تیزی کے ساتھ، دوڑ لگا دی، حتی مرہ براجل، یہاں تک کہ وہ گزرے بھاگتے ہوئے، براجل، ایسے شخص، ای آدمی کے پاس سے، معاہو لحی جمل، کہ جس کے ہاتھ میں ایک اونٹ کا جبڑا تھا۔ اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ ذبح کیا ہوا، تو اس کی ہڈی تھی جبڑے کی، وہ بڑی بڑی بھی ہوتی ہے، سخت بھی ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں وہ اونٹ کے جبڑے کی ہڈی تھی۔ فضربہ، تو انہوں نے ان کو مارا اس جبڑے کی ہڈی کے ساتھ۔ فضربہ الناس، اور لوگ بھی پہنچ گئے، انہوں نے بھی ان کو مارنا شروع کیا، حتی ماتا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ فذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بات ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر، انہ فرح حین وجد مس الحجارت، یہ بات خصوصی ذکر کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ماعز بن مالک بھاگ اٹھے جس وقت کہ انہوں نے پتھروں کی شدت محسوس کی، ومس الموت، اور موت کو انہوں نے سامنے دیکھا، موت کو محسوس کیا، تو انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حل ترکتموہ، تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا، چھوڑ دیتے اس بیچارے کو۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی نے روایت کیا، اور امام ابن ماجہ نے بھی رحمہم اللہ۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، حل ترکتموہ، کہ تم نے اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیا، لعلہ، شاید کہ، ان یتوبہ، کہ وہ توبہ کر لیتا، ایسی سچی توبہ، فیتوب اللہ علیہ، تو کہ اللہ بھی اس پر اپنی رحمت سے لوٹ آتے، یعنی اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے۔ سبحان اللہ، یہ رحمت کا پہلو ہے، رحمت للعالمین کا حد جاری کرنے کے باوجود۔ ہاں جی، تو حدیث کی سند یا سن یعنی صحیح ہے، کیونکہ دوسری فصل آ گئی ہے، اس لیے اب حکم شروع ہوگا حدیث کا۔ حدیث کے الفاظ حل ترکتموہ کا مطلب میں نے بیان کر دیا ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا۔ تو من جملہ عزیز طلبہ حدیث کے فوائد میں سے یہ ہے کہ جب زنا یا بدکاری کا عمل اقرار سے ثابت ہو جائے، یعنی جو کرنے والے ہیں گناہ وہ اقرار کر لیں، پھر اگر زانی اقرار سے رجوع کر لے تو حد ساقط ہو جائے گی، تو اگر وہ رجوع بھی کر لے کسی بھی طرح، عملاً یا یہ کہ زبان سے، تو حد ساقط ہو جائے گی۔ ابو داود اور نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ جب ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کو پتھروں کی چوٹ لگی تو چلانے لگے اونچی آواز میں۔ یہ ابو داود اور امام نسائی رحمہ اللہ نے جو روایت کی ہے اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جب ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کو پتھروں کی مار پڑی، شروع ہوئی مار، پتھر لگنے لگے، تو وہ چلانے لگے اور کہنے لگے، اے لوگو، مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میری قوم نے مجھے دھوکہ دیا اور یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہیں ماریں گے، مگر ہم نے ان کو نہ چھوڑا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو مگر یہ کہنے کے باوجود ان کو نہ چھوڑا،
یہاں تک کہ مار ڈالا۔ پھر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کو کیوں نہ چھوڑ دیا اور میرے پاس لے کر کیوں نہ آئے؟ تو یہ بھی ذکر ہوا ہے الفاظ میں، روایت میں۔ تو یہ معنی ہے اللہ ترکتم اللہ یتوب یتوب اللہ علیہ۔ اچھا جی، آگے ہے 3566 والی ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لماعز بن مالک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات فرمائی، احق ما بلغنی عنک، کیا یہ سچ بات ہے جو مجھے پہنچی ہے تیری طرف سے تیرے بارے میں؟ قال، تو وہ کہنے لگے ما بلغ کا انی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے بارے میں کیا بات پہنچی ہے؟ قال، آپ نے فرمایا بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے انک قد وقعت، کہ بے شک تو واقع ہوا ہے بجاریت آل فلان، فلاں جو قبیلہ ہے ان کی لونڈی، ان کے ساتھ تو نے مطلب گناہ کیا، یعنی زنا کیا ہے۔ انک قد وقعت بجاریت آل فلان، کہ فلاں لوگوں کی جو لونڈی ہے ان کے ساتھ انہیں زنا کیا ہے۔ قالا، تو انہوں نے کہا نعم، ہاں۔ فشاہد اربع شہادات، تو اس وقت انہوں نے 4 گواہیاں دیں، 4 بار یہ کہا۔ فامر بئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ کو حکم دیا، فرجما، تو وہ اس پر رجم کیے گئے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایمانی قوت و صداقت دیکھیے ذرا۔ حدیث صحیح ہے، امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اگر کوئی آزاد شادی شدہ کسی لونڈی سے برائی کا مرتکب ہو تو اسے بھی رجم کیا جائے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی آزاد مرد یا آزاد عورت کسی مرد، غلام مرد یا لونڈی کے ساتھ بدکاری زنا کریں تو ان پر بھی حد واقع ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس صورت میں جو آزاد ہوگا اس کو تو پوری سزا ملے گی، اور لونڈی جو ہوگی یا غلام اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس حدیث 3567 وان یزید ابن نعیم، یزید بن نعیم رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے، نبی ہے، وہ اپنے باپ یعنی نعیم سے روایت کرتے ہیں، یزید یعنی اپنے باپ نعیم سے روایت کرتے ہیں کہ نہ ماعذن اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فاقر عنده 4 مرات، تو انہوں نے 4 بار اس عمل کا، فعل کا اقرار کیا۔ فامر برجم، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا ان کے بارے میں۔ وقال، اور یہ بھی فرمایا لحزال، حزال کو یہ بات کہی، ہاں جی، جو لے کے آیا تھا ان کو، حزال، لو سترتہ بثوبک کان خیرا لک، ہاں جی، اگر تو اس کے گناہ کی پردہ پوشی کرتا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوتا، بجائے اس کے کہ تو اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آیا ہے اور اس کو اقرار کروا لیا۔ سن رہے ہو عزیز طلبا؟ جی استاد سن رہے ہیں۔ آر یو لسننگ؟ ہاں جی، ساتھ ساتھ رہیے میرے۔ لو سترتہ بثوبک کان خیرا لک، اگر تو اس کی گناہ کی پردہ پوشی کر لیتا تو تیرے لیے بہتر ہوتا۔ قال ابن المنقدر، امام ابن المنقدر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ہاں جی، امام ابن المنقدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انا حزال، کہ بے شک حزال جو تھے، ہمارا مائزن، انہوں نے یہ مائز کو بات کہی کہ یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیخبرہ، کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ اور انہیں اس بارے میں خبر دو، وہ آپ کے لیے استغفار کریں گے اور معافی طلب کریں گے اللہ سے اور آپ کی چھوٹ ہو جائے گی۔ وہ تو یہ
سمجھ کر انہیں بھیج رہے تھے۔ رواہ ابو داود ہے، اس امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ واقعہ مختلف احادیث میں جس طرح صحابی نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیا ہے، اور جو جو حصہ انہوں نے ضبط کیا وہ بیان کر دیا۔ اچھا جی، تو جو حزال تھا نا، یہ اس کے بارے میں بتا دوں۔ حزال کی فاطمہ نامی ایک لونڈی تھی۔ حزال جو تھے ان کی ایک لونڈی تھی فاطمہ، جس کو اس نے آزاد بھی کر دیا ہوا تھا۔ حزال نے اس کو آزاد کر دیا، تو مائز نے اسی سے یہ برائی کی۔ تو علم ہونے پر حزال نے ہی مائز بن مالک سے کہا تھا کہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر زنا کا اعتراف کر۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ اگر تو اسے چھپا لیتا تو تیرے لیے بہتر تھا۔ اے حزال، حزال تو نے کیوں اس کو افشاں کیا اور اس کو یہاں تک جو ہے وہ لایا؟ اچھا جی، آگے 3568 حدیث۔ وان عمر بن شعیب عن ابی، وہ اپنے باپ سے، عن جدی، اور وہ اپنے دادا سے یہ روایت کرتے ہیں۔ اور دادا ان کے کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص۔ تو یہ راوی بار بار کئی دفعہ پہلے بھی آئے ہیں، اس سند کے ساتھ حدیثیں آئی ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ جد سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم۔ تو عمر بن شعیب اپنے باپ سے، اور ان کے باپ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعافوا الحدود فیما بینکم، کہ باہم ایک دوسرے کی یا حدود جو ہیں یہ معاف کر دیا کرو۔ ٹھیک ہے جی، تعافو یعنی درگزر سے کام لیا کرو حدود کے بارے میں، فیما بینکم آپس میں، فما بلغنی من حد فقد وجب، تو جو میرے پاس حد لے کر آئے گا، یعنی یہ حد کا معاملہ جو مجھ تک پہنچا، فقط واجب، تو پھر واجب ہوا۔ یعنی کیا مطلب؟ تو پھر اس پر حد لگانا واجب ہو جائے گی۔ تو میرے پاس آنے سے پہلے معلوم ہوا کہ حاکم کے پاس جانے سے پہلے پہلے لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، تو پھر حد سے وہ بچ سکتے ہیں، اور اللہ سے سچی سچی توبہ کریں اور استغفار کریں، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کریں، تو اس طرح ان کی معافی خلاص جو ہے وہ ہو سکتی ہے، چھوٹ۔ رواہ ابو داود والنسائی، اس امام ابو داود امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3569۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقیلوا ذوی الحیات اثراتہم الا الحدود، اقیلوا ذوی الحیات اثراتہم الا الحدود، حدود کے سوا جو ذوی الحیات ہیں، یعنی معاشرے کے اندر جو عزت والے لوگ ہیں اور اچھی صفات، اچھی عادات، اچھا طرز عمل رکھنے والے، اچھے اعمال، اکثر و بیشتر اچھا عمل نیکی کے کام کرنے والے، ان سے درگزر کرو۔ ذوی الحیات اثرات، ان کی لغزشوں سے، الا الحدود، سوائے حدود کے، یعنی ان سے اگر کوئی بھول چوک سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو۔ ہاں، حدود جب آ جائیں تو پھر تو ان پہ حد جو ہے وہ لازمی لگنا ہوگی۔ 3569 حدیث ہے۔ تو یہ حدیث اقیلوا ذوی الحیات اثراتہم الا الحدود، ساری کو انڈر لائن کیجئے اور اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیے گا۔ حدیث کی سند جو ہے یہ حسن ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادرعوا الحدود عن المسلمین، کہ دور کرو حدود کو مسلمانوں سے، یعنی مسلمانوں کو حدود سے بچاؤ، ادرعوا، ہاں جی، مستطاعتم، جہاں تک ممکن ہو سکے، یعنی مسلمانوں کو بچاؤ حدود سے، یعنی دور رکھو حدود سے،
مستطاع تم جہاں تک ممکن ہو سکے تم طاقت رکھو، فین کان لہو مخرج، اگر اس سے بچنے کا کوئی مخرج یا کوئی راستہ ہو تو، اگر کوئی راستہ ایسا ہو تو مسلمانوں کو بچاؤ حد لگنے سے، لگانے سے۔ فخلو سبیلہ، اگر کوئی یہاں کوئی ایسا راستہ مل جائے، گنجائش، تو فخلو سبیلہ، تو پھر اس کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اس پر وہ سزا جاری نہ ہونے دو۔ فإن الامام ان یخطئ فی العفو، اس لیے کہ امام جو ہے وہ غلطی اگر کر جائے معاف کرنے میں، خیرن، تو یہ بہت بہتر ہے، من ان یخطئ فی العقوبہ، اس بات سے کہ وہ غلطی کرے سزا دینے میں۔ تو سزا دینے میں یعنی جس طرح کہتے ہیں نا شک کا فائدہ دے کر جج نے بری کر دیا، تو یہ پہلو جو ہے نا یہ معافی کا یہ غالب ہونا چاہیے۔ شریعت طاہرہ کا یہ مزاج ہے۔ روایت ترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، وقالا قد روی عنہا، اور امام ترمذی نے یہ بھی کہا ہے کہ قد روی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے، ولم یرفع، لیکن یہ مرفوع بیان نہیں کی گئی، وہو صح، اور یہ اس کا موقوف ہونا ہی زیادہ صحیح ہے، مرفوع کے بجائے اس کا عائشہ رضی اللہ عنہا سے موقوف ہونا یہ زیادہ درست ہے اور صحیح ہے، واللہ عالم۔ تو بہرحال یہ حدیث 3570 سند اس کی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں یزید بن زیاد دمشقی متروک راوی ہے۔ اسی طرح حدیث سے حاضہ کے سارے شواہد بھی ضعیف ہیں۔ حدیث کی عبارت فإن الامام ان یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبہ کا ترجمہ کہ امام کا درگزر میں غلطی کرنا مجرم کو سزا دینے میں غلطی کرنے سے بہتر ہے۔ بہرحال قاعدہ کلیہ یہی ہے شریعت کے اندر، باقی حدیث جو ہے اس کا حکم آپ نے سن لیا ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ وان وائل بن حجر، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، کہتے ہیں، استکرہت امرأۃ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، استکرہت، جبر کی گئی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، یعنی برائی کے ساتھ جبرن اس سے برائی کی گئی، تو فدرا عنہا الحدود، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے جس پر جبر کیا گیا تھا حدود کو اٹھا دیا، یعنی حد قائم نہ کی۔ وَأَقَامَ وَلَلَّذِي أَصَابَهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر حد قائم کی جس نے اس پر جبر کر کے اس کے ساتھ یہ فعل کیا۔ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا، اور یہ بھی راوی نے ذکر نہیں کیا، وَلَمْ يَذْكُرْ، راوی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ انَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مہر مقرر کیا یا کہ نہیں۔ روایت ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ سند منقطع ہے، اور اسی طرح اس سند میں راوی حجاج بن ارطاف یہ بھی ضعیف ہے اور مدلس بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو اہل علم جو ہیں اس بات پر متفق ہے کہ جبر سے حد کا کام کرنے پر مجرم کو حد نہیں لگے گی، اس پر اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جبرن جو کام کس سے کیا جائے، جیسے زنا بالجبر آج کل ہوتے ہیں اور الیاذ باللہ ریپ ہوتا ہے، اور اس طرح 3572 حدیث آگے ہمارے پاس، وہاں ہو، ہاں جی 3572 حدیث ہے، وہاں ہو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، امرأۃ خرجت علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت نکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، دور میں، ترید الصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے، فتلقاها رجل، تو راستے میں اس کو ایک آدمی ملا، فتجلی لها، تو اس نے اس کو دھر لیا، فقضى حاجته، تو اس سے اس نے یعنی اس آدمی نے اس سے اپنی ضرورت پوری کی، فقضى حاجته منها، یعنی اس کو نیچے گرا کر اس کو سے زیادتی کی، فصاحت، تو وہ چیخنے چلانے لگی، وانطلقا، تو وہ آدمی چلا گیا، ومرت اصابۃ من المہاجرین، تو اسی دوران ہی ایک جماعت مہاجرین میں سے رضی اللہ عنہم صحابہ وہ گزرے، ومرت،
اصابتم من المہاجرین، یعنی وہ جماعت جو ہے وہ گزری مہاجرین کے اس آدمی کے پاس سے یا اس موقع پر، فقالت، تو وہ کہنے لگی، انا ذالک الرجل، کہ بے شک یہ آدمی جو ہے، فعل بی کذا و کذا، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، فاخذوا، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، فاخذوا الرجل، انہوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا، فاتوا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، فقال لہا، تو آپ نے اسے کہا، اس عورت کو، اذهبی، تم تو چلی جاؤ، فقد غفر اللہ لک، تحقیق اللہ نے تجھ کو معاف کر دیا ہے، وقال للرجل الذی وقع علیہا، اور اس آدمی کی بابت جو کہ اس پر واقع ہوا تھا، جس نے اس سے زیادتی کی تھی، اس بارے میں آپ نے حکم فرمایا، اور جو منہ ہو، فرمایا وقع علیہ الجموع ہو، کہ اس کو رجم کر دو، وکالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، لقد تاب توبتن، کہ تحقیق اس نے ایک ایسی توبہ کر لی ہے صاحب نے، لو تابہ اہل المدینہ دے، کہ اگر اہل مدینہ سارے جو ہیں وہ اپنے جو گناہ ہیں ان کے بارے میں توبہ کرتے، لاقبل منہم، تو ان سے ان کی سب اہل مدینہ کی توبہ بھی قبول کر لی جاتی، اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے، تو چونکہ صحابی تھے وہ اور ان سے یہ غلطی ہو گئی، تو ان پر حد جب جاری کر دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاک قرار دے دیا ان کے اس عمل، اس اپنا گناہ سے۔ روایت ترمذی و ابو داود، اس امام ترمذی اور امام ابو داود نے روایت کی ہے، 3572 حدیث کی سند حسن یعنی صحیح ہے۔ حدیث میں لفظ فتجلی لہا کا معنی ہے تو اس شخص نے اس عورت کو ڈانپا، لفظی معنی یہی ہے، تو مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، یعنی اپنی کپڑوں سے اسے چھپایا اور اس سے برائی کی، تجلی لہا۔ وان جابر، جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، انا رجلا، کہ بے شک ایک آدمی نے زنا بامراتن، ایک عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا، فامر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے بارے میں، فجلد الحد، تو اس پر حد قائم کر دی گئی، ثم اخبر انہ محسن، پھر آپ کو یہ خبر دی گئی کہ وہ تو شادی شدہ تھا، فامر بہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے بارے میں، فرجما، تو اس کو رجم بھی کیا گیا، رواہ ابو داود، اسی امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، کہ آپ کو اس وقت پتہ ہی نہیں چلا اور آپ نے اس پر پہلی حد جاری کی، جب آپ کو بتایا گیا تو پھر آپ کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو جب بتایا گیا کہ یہ شادی شدہ بھی ہے، تو پھر آپ نے اس پر حکم دیا کہ رجم کیا جائے اس کو۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے دوبارہ ضعیف ہے، سند میں راوی ابن جریج اور ابو زبیر، یہ دونوں راوی جو ہیں سند کے اندر آئے ہیں، یہ دونوں مدلس بھی ہیں اور انان بھی، اسی طرح اسی حدیث پر عمل ہے، بہرحال من حیث المفہوم عمل اسی پر ہی ہے، اس حدیث کے مطابق ہی۔ آگے 3574 آپ کی آج کی ہماری آخری حدیث ہے، یہ سن لیجئے گا۔ وان سعید بن سعد بن عبادہ، سعید بن سعد بن عبادہ جو ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں سعید، ان سے کہ انا سعد بن عبادہ تھا، کہ ان کے والد سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک آدمی کو لے کر، کان فی الحی، جو کہ کان فی الحی، جو کہ اپنے قبیلے میں تھا، مخدجن سقیمن، ایک تو وہ ناقص الخلقت تھا، یعنی جسے ہم بینگا کہتے ہیں نا، جس کے کوئی اعضاء جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے ہوں، مخدج، تو سقیمن بیمار بھی تھا اور ناقص الخلقت بھی تھا، مریض بھی تھا، بعض لوگ جو ہیں ان کے کچھ نہ کچھ اعضاء جسم کے پارٹس آف باڈی جو ہے وہ ناکارہ ہوتے ہیں، رینگ رینگ کر چلتے یا لیٹ کر، اس طرح کا کوئی ہوگا، تو تھا ایسا ہی شخص قبیلے میں، مخدجن، جو تھا اپنا ناقص الخلقت، و سقیم بیمار تھا، فوجد علی امۃ من امائہم، تو
تو وہ ان کی لونڈیوں میں سے کسی ایک لونڈی پر وہ پایا گیا، فوجد علامت من امائہم، یعنی ان کی لونڈیوں میں سے کسی لونڈی پر، یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ اپنی ہی بستی کی لونڈیوں میں سے کسی لونڈی کے ساتھ اس نے گناہ کیا اور وہ پایا گیا اس حالت میں، یہ بوسو بےحا، کہ اس کے ساتھ وہ برائی کر رہا تھا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا لو اثقالا فیہ میات شمراخ، کہ آپ اس پر حد جاری کرنے کے لیے کیا کرو کہ خذوا لو، پکڑو اس کے لیے، حاصل کرو اس کے لیے، اثقالا ایک جھاڑو، اثقالا جس کے ساتھ صفائی کرتے ہیں نا، جسے ہم مانجا کہتے ہیں یا بوکر اپنی اس میں پنجابی زبان میں، تو ایک جھاڑو جو ہے وہ لاؤ، فی میات تو شمراخن، جس میں 100 کے قریب کیا ہوں، شاخیں ہوں، برانچز، ٹہنیاں، اس کی مراد کھجور کی ٹہنیاں ہیں، وہ اس وقت کھجور ہی زیادہ تھی جس کے ساتھ یہ جھاڑو وغیرہ بنائے جاتے تھے۔ فَاضْرِبُوهُ، تو اس کو مار دو، ضربتاً ایک ہی بار۔ رواہ فی شرح سنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح سنہ میں اس کو روایت کیا ہے، وفی روایت ابن ماجہ نحوہ، اور امام ابن ماجہ میں، ہاں سنن ابن ماجہ میں اسی طرح ہی نحوہ، اسی طرح ہی کے الفاظ آئے ہیں امام ابن ماجہ کی سنن ابن ماجہ میں۔ تو عزیز طلبہ، حدیث واضح ہے 3574 کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو بعد نے اس کو حدیث کو ضعیف کہا ہے اور بعد نے کہا کہ یہ صحیح ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب، ایک تو یہ بات ہے۔ باقی خذوا او اثقالا فی میات شمراخ فاضربوه ضربۃ، اس کا ترجمہ ذہن میں کر لیجئے گا، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے کھجور کی ایک ٹہنی لو جس میں 100 شاخیں ہوں، پھر اسے ایک ہی مرتبہ مارو، تو ایک بار مارنا گویا کہ 100 بار مارنا ہوا۔ یہ رحمت و کرم ہے اللہ جل شانہ کی اپنے کمزور بندوں پر، خواہ وہ مجرم ہی ہوں۔ تو چونکہ وہ اپاہج تھا پہلے ہی، جسے ہم لولہ کہتے ہیں، تو ان پر یہ رعایت برتی گئی۔ تو جب کسی بیمار کے تندرست ہو جانے کی امید ہو تو حد مارنے میں توقف کریں، انتظار کریں کہ وہ صحیح ہو جائے، اور اگر وہ دائمی قسم کا بیمار ہے جیسا کہ یہ تھا اپاہج، پھر اس کے ساتھ اس طرح کی رعایت کرنی چاہیے، اور پھر تندرست ہونے پر ماریں، اور اگر اچھا ہونے کی امید نہ ہو تو پھر اس طرح سے حد قائم کریں جو کہ حدیث میں موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو بہرحال فصل اول میں ہم نے اس طرح حدیث پڑھی ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزرا ہے پہلے کہ جس میں نفاس والی لونڈی کو انہوں نے اپنا کوڑے مارنے کے بارے میں کہا، اس طرح تو وہ مر جائے گی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ انتظار کر یہاں تک کہ وہ نفاس کے خون سے نکل جائے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، ہمارا آج کا یہ لیسن جو ہے اس دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔